احتساب بیورو یعنی نیب کی جانب سے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی دوست فرح خان کے خلاف تحقیقات کا آغاز ہوتے ہی خود چیئرمین تحریک انصاف عمران خان میدان میں آ گئے ہیں۔ وہی چیئرمین تحریک انصاف جن کی بہن پر سلائی مشینوں کے الزامات لگے وہ چپ رہے۔ عمران خان کو ہر کڑے وقت میں چھاؤ فراہم کرنے والے علیم خان کو نیب نے پکڑا تو کپتان نے اپنے دیرینہ رفیق سے دامن چھڑا لیا۔ فرح خان کے دفاع میں وہ کپتان سامنے آئے جنہوں نے اپنے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہ کرتے ہوئے اپنے ساتھی جہانگیر ترین کی قربانیوں کو فراموش کر دیا۔ کپتان کے دیرینہ ساتھیوں کے حوالے سے جب کبھی ایک آدھ سوال کسی انٹرویو میں ہوا اس کا دو ٹوک جواب دے دیا، اور وہ بہت اچھا آدمی ہے لیکن اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے اور جواب بھی خود ہی دے گا، یہ کہہ کر ٹال دیا گیا۔ تاہم یہاں یعنی فرح خان معاملہ مختلف رہا ہے۔ فرح خان پر اسلام آباد کے دیہی علاقے موڑا نور میں 205 کنال، جہلم میں القادر یونیورسٹی کی 458 کنال زمین، راولپنڈی رنگ روڈ پر 200 کنال زمین ہتھیانے کے الزامات ہیں۔ فرح خان کے بینک اکاؤنٹس میں گزشتہ 3 برس کے دوران 80 کروڑ روپے سے زائد کی رقم نامعلوم ذرائع سے منتقل ہوئی جو فوری طور پر نکلوا لی گئی۔ گزشتہ 3 برس کے دوران فرح خان کے اثاثوں میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ اسی دوران وہ کئی بار امریکہ اور برطانیہ کا سفر بھی کرتی رہی، لیکن کی نظر میں فرح خان بے قصور ہے۔ کپتان نے سارے معاملے پر جو لب کشائی کی ہے اس میں وہ کیا کلیریفیکیشن دے رہے ہیں، ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نیب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فرح خان کے اوپر کیس ڈالا ہے یہ کسی کو بھی پہلے دکھائیں کہ کوئی کیس بن سکتا ہے۔ پہلے تو کہا جی اس کی جو ویلتھ بیونڈ نون سورس آف انکم ہے یہ صرف پبلک آفس ہولڈرز کے اوپر اپلائی کرتی ہے۔ وہ کون سی کوئی ایم این اے یا پبلک آفس ہولڈر تھی، وہ تو ایک ریل اسٹیٹ میں کام کرتی ہے 20 سال سے۔ یہ سیدھی انتقامی کارروائی لی جا رہی ہے، اور یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کا قصور کیا ہے؟ فرح کا کیا قصور ہے کہ وہ بشرا بیگم بڑی کم لوگوں کو ملتی ہے، وہ ان میں سے سب سے زیادہ جو ملتی ہیں فرح خان۔ یہ کریکشن ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو پورا موقع دیا جائے، یہ پوری ہیئرنگ کی جائے۔ اب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں نیب بالکل جو ہے وہ نیوٹرل تھا، نیب جو ہے وہ فری اینڈ فیئر کام کر رہا تھا، لیکن ابھی نیب کسی کے کہنے پر، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کیس بنانے کا کہتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ نیب جو ہے آزاد ادارہ ہے، نیب اپنا راستہ لے گی، لیکن ابھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، سراسر سیاسی انتقام ہے۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات جو خان صاحب اپنے اس اسٹیٹمنٹ میں کر رہے ہیں وہ یہ کہ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے فرح خان کا تعلق تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ میں جن لوگوں نے کام کیا ہے گزشتہ 3 سال میں تو ان کا بزنس ملٹیپلائی ہو گیا ہے۔ تو پھر خان صاحب کو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ریئل اسٹیٹ ان کی ناک کے نیچے، اس میں ایسا کیا تھا کہ وہ راتوں رات بلینئرز ہو گئے، بلینئرز ہو گئے۔ تو اس وقت حکومت کس کی تھی کہ جس وقت امیر سے امیر تر ہو رہا تھا اور غریب سے غریب تر ہو رہا تھا، مہنگائی کے ہاتھوں لوگ پریشان تھے، فاقہ کش تھے۔ ایسے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیکٹر ایسا تھا کہ جس کے اوپر کوئی خاص کرامات تھی۔ کپتان کی نظر میں فرح خان نے پراپرٹی کے کاروبار سے کمایا، لیکن سوال یہی ہے کہ پراپرٹی کے کاروبار میں ایسا کون سا منافع تھا کہ اثاثوں میں ناقابل یقین فیصلہ ہوا جو ہے بڑھوتری ہوئی ہے۔ عمران خان فرح خان کی ترجمانی کیوں کر رہے ہیں؟ عمران کی نظر میں فرح کے پاس کوئی پارٹی پوزیشن نہیں تھی، وہ سیاست سے بھی دور تھی۔ سوال یہ کہ فرح خان کو کس بنیاد پر ڈاکٹر زرکا پر فوقیت دے کر سینٹ کا ٹکٹ دلوایا گیا اور عوامی دباؤ پر ٹکٹ واپس لینا پڑا۔ ماضی میں عمران خان نے فرح کے سوال پر خاموشی کیوں اختیار کی؟ پی ٹی آئی کے ترجمان چند دن قبل تک اس تمام تر معاملے پر وہ کوئی جنبش لب نہیں ہو رہی تھی، اس پر لب کچھ گریزاں تھے۔ جب سوال ہوتا تھا تو اس وقت بشمول خان صاحب اور ان کے ترجمان کیا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے، ذرا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ سخت سوال سننے میں آپ نہیں لیتے، سخت سوال ایک سوال کا دے دیں سر، سر اگر ایک سوال کا کر دیں جواب، سر آپ پہ الزام ہے ایک، اس کا جواب اگر دے دیں۔ فرح خان سے کیا تعلق تھا سر آپ کا؟ سر صحافیوں کے خلاف جو کمپین چلاتے رہے، حوالے سے جو سوال ہوا کل مریم نے بھی ذکر کیا اور باقاعدہ اس پریس کانفرنس کا بھی ذکر کیا کہ وہاں پہ باقاعدہ سوال کیا گیا اور خان صاحب بھاگ گئے، تو آپ کو نہیں لگتا اس پہ جواب کس سے سوال کیا؟ کیا سوال ہے؟ پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ ہمیں کیا پتا؟ اگر جن کا دیکھیں بڑی سمپل بات ہے، اگر ان کے جو مریم نواز حکومت میں ہے ان کے خلاف ایویڈنس ہے وہ کیس کریں، کیس کیوں نہیں کر رہی؟ اب کل تک خان صاحب اور ان کے ترجمان اس سارے معاملے سے خود کو ڈیٹیچ کر رہے تھے، ڈسٹنس کیے ہوئے تھے۔ اب خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے کے اس معاملے کو اون کر لیا ہے اور اس کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، اور ایک امپورٹنٹ ایشو توشہ خانہ کا ہے، اور توشہ خان سے چیزیں توشہ خانے سے کیسے غائب ہوئیں اور پھر وہ کیسے فروخت ہوئیں، مارکیٹ کے اندر جو ہے اس سے کتنا منافع کمایا گیا۔ اس وقت کی حکومت اس سارے معاملے کے اوپر بات کر رہی ہے، ان کی پریس کانفرنسز کے اندر یہ ایک خاص حصہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک ایسے موقع پر جب عمران خان صاحب جاتے جاتے اپنی ہی حکومت کے دنوں میں
بھارت کی جو فورن پالیسی ہے اس کے بڑے مترف نظر آئے, بڑی اپریشیٹ ہے, اس کی تعریفوں کے پل باندھتے رہے. ایسے میں نریندر مودی کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جو سننے اور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ وہاں پر جب بھارتی وزیر اعظم کو تحفے تحائف دیے جاتے رہے تو انہوں نے کیا روش اپنائی, کیا رویہ اختیار کیا گیا. میرا خیال جس سے سیکھنے کی ضرورت ہے اس سارے معاملے سے بھی. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے.